بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ان سے پہلے کوئی بشر نہ تھا۔ آپ کے بعد جو بھی پیدا ہوا وہ آپ کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ انہیں اپنے پاک مبارک ہاتھوں سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ انہیں تمام دنیا کے کونے کونے سے جمع کی گئی خاک سے پیدا کیا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی۔ جب روح ان کے سر کی طرف سے داخل کی گئی تو ان کو چھینک آئی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا، چونکہ آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، جو مختلف رنگوں کی تھی۔ وہ کہیں سفید ہے، کہیں کالی ہے، کہیں سرخ ہے، کہیں درمیانے رنگ کی ہے، کہیں نرم ہے، کہیں سخت۔ تو ان کی اولاد بھی مٹی کی خاصیت کے مطابق پیدا ہوئی۔ ان میں سفید بھی ہے، سرخ بھی ہے، کالے بھی ہے، نیک اور بد بھی ہے، نرم خو اور سخت طبیعت والے بھی ہیں۔ جس روز آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ جمعے کا دن تھا۔ اسی روز انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ جمعے ہی کے دن انہیں اس سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیں اور سنیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ کا اور آپ کی اولاد کا یہی طریقہ سلام کا ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، السلام علیکم، یعنی تمہارے اوپر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو۔ فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں ہو کا اضافہ کر دیا۔ جب اسلام آیا تو مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا کہ جب ایک دوسرے سے ملے تو السلام علیکم کہے۔ اس طرح ہم اپنے ملنے والوں کو امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ ابلیس نے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ضرورت کی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کو ہر جانور، پرندے، حیوان، انسان، سمندر، پہاڑ، اونٹ، شیر، گویا سب چھوٹی بڑی اشیاء اور ان کے افعال و حرکات کے نام سکھا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے، اللہ تیری ذات پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ بلا شبہ تو دانا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے تمام پوشیدہ باتیں جانتا ہوں؟ ابلیس یعنی شیطان فرشتوں کی جماعت سے تعلق نہ رکھتا تھا، بلکہ وہ جن تھا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔
اور جنوں کو شعلہ مارتے ہوئے آگ سے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا ہے فوراً بجا لاتے ہیں۔ فرشتوں کے برعکس جنوں میں سے بعض اللہ تعالیٰ کی احکامات کو مانتے ہیں اور بعض نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس کہنے لگا کہ میں اس سے افضل اور بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ اس نے فخر اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا اور افضل جانا اور آدم علیہ السلام کو حقیر اور کمتر جانا۔ اس کا عذر بڑا بیکار اور غلط تھا۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوئے اور اس کو حکم دیا کہ تو میرے بارگاہ سے نکل جا، تو مردود ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ بھی چھین لیا گیا۔ شیطان اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، مجھ کو قیامت کے دن تک زندگی دے دے، یعنی مجھے موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک زندگی عطا فرما دی۔ جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا تو اس نے کہا کہ میں بنی آدم کا دشمن رہوں گا، انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، انہیں وسوسے ڈال کر راہ راست سے بھٹکاتا رہوں گا، انہیں شرک کرنے کی دعوت دوں گا، انہیں گناہ پر اکساؤں گا، ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور انہیں گمراہ کر دوں گا۔ اب ہر وہ شخص جو شیطان کی بات مانے وہ بدنصیب ہیں، اور جو اس کی مخالفت کرے اور اس کی بات نہ مانے وہ خوش نصیب ہے۔ شیطان کو جنت سے نکال کر آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پسلی سے حوا علیہ السلام نام کی عورت کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو پا کر بڑے خوش ہوئے اور ان کے ساتھ جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا، اس خاتون کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، حوا علیہ السلام۔ اب فرشتوں نے پوچھا کہ اس کا نام حوا علیہ السلام کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں جنت کے پھل کھاتے تھے، اس کے باغات کی سیر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ تم دونوں جنت میں جس مقام پر جانا چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا پینا پہننا چاہو ہر کام کرو اور جنت کی نعمتوں سے خوب پیدا اٹھاؤ۔ ہاں، اس ایک درخت کے قریب نہ جانا، نہ اس کا پھل کھانا، ورنہ تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ایک دن ابلیس آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے اس درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ وہ بولے، ہمیں معلوم نہیں۔ اس نے کہا، یہ ایسا درخت ہے کہ جو کوئی اس کا پھل کھائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اس کو موت نہیں آئے گی اور ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی زائل نہ ہوگی۔ اس نے قسمیں کھا کر اپنی باتوں کا یقین دلایا۔ آدم اور حوا علیہ السلام نے ابلیس کی بات مان لی اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔
جیسے ہی انہوں نے پلک آیا ان کی جسم سے جنت کے کپڑے اتار لیے گئے اور دونوں بے لباس ہو گئے۔ اب وہ جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم چھپانے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کر کے سخت گناہ کیا تھا۔ وہ اپنے اس فعل پر بڑے نادم اور شرمندہ ہوئے، مگر بھول ہو چکی تھی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی اور کوتاہی کی معافی مانگی اور خوب توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول تو کر لی، لیکن انہیں حکم دیا کہ دونوں جنت سے اتر جاؤ۔ ان کو بتایا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے، انہیں ہر چیز بنانے کے طریقے سکھلائے۔ زمین پر آ کر انہوں نے سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ اس طرح تیار ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے کچھ دانے لائے۔ ان کے کہنے پر اسے زمین میں بویا، وہ اگ آئے۔ پھر وقت آنے پر ان کو کاٹا اور گاہا، پھر بوسی سے دانے الگ کیے، پھر انہیں پیسا اور بوندا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی اور اسے کھایا۔ اس طرح نہایت محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا۔ کھیتی باڑی کے علاوہ انہوں نے جانور پالے، کپڑوں کی بنائی کی، انہیں پہنایا اور اپنی رہائش کے لیے گھر بنایا۔ زمین پر اترنے کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں بہت سی اولادیں پیدا ہوئی۔ ان کے ہاں ہمیشہ ایک جوڑا یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ جب اولاد بڑی ہوئی تو انہیں حکم دیا گیا کہ ہر لڑکی کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرے، دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرے، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی۔ اب ان کی اولاد ہوتی چلی گئی۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد در اولاد دنیا میں بستی چلی گئی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں بعض لوگ بڑے نیک کار تھے، ان میں ان کے بیٹے شیش علیہ السلام بھی تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اسی طرح ان کی اولاد میں سے بعض بڑے شریر اور گناہ گار بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے۔ ان میں قابیل بھی تھا جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا، یہ کم و بیش 40 میٹر لمبائی بنتی ہے۔ گویا آدم علیہ السلام بڑے لمبے قد کے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد کی قد کم ہوتی چلی گئی۔ آج جس طرح ہمارے قد ہے وہاں آ کر قد روک دی گئی، تاہم اب بھی بہت سے لوگ لمبے قد والے اور بعض لوگ بالکل چھوٹے قد کے ہیں۔ مورخین کے مطابق آدم علیہ السلام کے فوت ہونے تک ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد کی تعداد 4 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ وہ 1000 سال تک زندہ رہے۔ جب وہ فوت ہوئے تو جمعہ کا دن تھا۔ فرشتے اللہ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے شیش علیہ السلام سے تعزیت کی۔ انہوں نے وفات سے پہلے اپنی اولاد کو شیطان سے دور رہنے اور اس کے مکر و فریب سے بچنے کی وصیت کی اور مشکل اوقات میں اللہ ہی سے مدد مانگنے کے لیے کہا۔ والسلام۔